جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو ناول میں عورت کی ذات کو کس کس انداز سے موضوع بنایا گیا اور کون کون سے اردو کے اہم ناول ہیں جن میں عورت کی ذات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دوستو، ادب ہمارے سماج کا ایک آئینہ ہے جو کہ زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اردو ناول نگاروں نے بھی اپنے ناولوں میں معاشرتی حقائق کی عکاسی کی اور تقریباً ہر موضوع پر ہی انہوں نے ناول لکھا، مگر انہوں نے اردو ناول کی ابتدا سے ہی عورت کی زندگی، اس کی ذات اور اس کی زندگی کو لاحق خطرات اور مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ مولوی نذیر احمد کا ہے، جن کو اردو ناول کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے اپنا پہلا ناول میرۃ العروس خاص طور پر بچیوں کی تربیت کی خاطر تحریر کیا تھا، اور انہوں نے اپنے ناولوں میں عورت کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی، عورت کی خانگی زندگی کو بہتر بنانے پر زور دیا، اور تعلیم کے علاوہ وہ دوسری شادی، کم عمری کی شادی اور تعدد ازواج وغیرہ جیسے موضوعات پر بھی ناول لکھتے ہیں۔ ان کے دیگر اہم ناولوں میں میرۃ العروس کے علاوہ بنات النعش، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ، توبۃ النصوح قابل ذکر ہیں، اور ان تمام ناولوں میں بھی انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے عورت کی ذات کو موضوع بنایا ہے۔ مولوی نذیر احمد کے بعد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا مشہور ناول فسانہ آزاد اہم ہے، جس میں بھی انہوں نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ سرشار کے بعد مولوی عبدالحلیم شرر کا نام قابل ذکر ہے، جو کہ اپنے تاریخی ناولوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، مگر انہوں نے بعض ایسے ناول بھی لکھے جس میں انہوں نے عورت کی ذات کو موضوع بنایا، اور انہوں نے اپنے ناولوں میں آزادی نسواں یعنی عورتوں کی آزادی، ان کی شخصی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ زبردستی پردہ کرانے کی روایت کے خلاف ہیں، اور اس زبردستی پردہ کرانے کی وجہ سے جو خوفناک نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو بھی موضوع بناتے ہیں۔ وہ عورت کو انگریزی تعلیم دلوانے کے حق میں ہیں، اور عورت کی نوکری کو بھی وہ معیوب تصور نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ان کے اہم ناولوں میں مینا بازار، بدر النساء کی مصیبت اور طاہرہ ناول جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ طوائف کا موضوع اردو ناولوں کی روایت میں ہمیشہ سے ہی موجود رہا ہے۔ طوائف، اس کی ذات، اس کی زندگی اور اس کے مسائل کو مرزا ہادی رسوا نے اپنے شاہکار ناول امراء جان ادا میں بیان کیا، اور اس ناول میں دراصل انہوں نے دکھایا کہ طوائف جو ہے وہ قابل نفرت نہیں بلکہ وہ قابل ہمدردی ہے۔ مرزا کے دیگر ناولوں میں اختری بیگم اور شریف زادہ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور ان ناولوں میں بھی وہ عورت کی مغربی تعلیم کے حق میں بات کرتے ہیں، کیونکہ عورت کی تعلیم ان کے نزدیک اعتماد پیدا کرتی ہے، انہیں باسلیقہ، باشعور بناتی ہے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ عورت کی ملازمت کے حق میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کی ذات کے حوالے سے جس ناول نگار نے سب سے زیادہ اپنے ناولوں میں بات کی وہ علامہ راشد الخیری بھی ہیں، جنہیں مولوی نذیر احمد کا جانشین سمجھا جاتا ہے اور انہیں عورتوں کا نمائندہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں عورت کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات کی، ان کے معاشی، معاشرتی اور خانگی مسائل کا تذکرہ کیا، ان کی تعلیم، ان پہ ہونے والے مظالم اور بیوہ کی دوبارہ شادی، عورت کی تعلیم و تربیت اور عورت کی وقت پر شادی وغیرہ جیسے موضوعات کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ علامہ عورت کو معاشرے کا ایک اہم حصہ تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں منازل السائرہ، صبح زندگی، شام زندگی، طوفان حیات، جوہر قدامت، شب زندگی اور نوحہ زندگی جیسے ناولوں میں بھی عورت کی ذات کو موضوع بنایا ہے۔ مولوی نذیر احمد کے فرزند مولوی بشیر احمد نے بھی اپنی ناول نگاری کے دوران عورت کی تعلیم کے حوالے سے اپنے ناولوں میں بات کی ہے۔ ان کے ناولوں میں اقبال دلہن، حسن معاشرت، اصلاح معاشرت اور لخت جگر قابل ذکر ہیں۔
عورت کے حوالے سے جو عورت نے پہلا ناول تخلیق کیا وہ رشیدۃ النساء عورت ہیں، جنہوں نے 1881 میں اصلاح النساء کے عنوان سے ناول لکھا، اور اس ناول کا مقصد مسلم گھرانوں میں رائج فرسودہ رسومات اور توہمات کا خاتمہ تھا۔ وہ عورت کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے طاہرہ بیگم کا ناول نادر جہاں 1901 میں منظر عام پہ آیا۔ محمدی بیگم نے عورت کی شادی کے موضوع پر 1903 میں صفیہ بیگم کے عنوان سے ناول تحریر کیا۔ محمدی بیگم بچپن کی منگنی کو ایک لعنت تصور کرتی ہیں اور لڑکی کی مرضی سے شادی پر وہ زور دیتی ہیں۔ عورت کے خود کفیل ہونے کی بھی وہ تلقین کرتی ہیں۔ اکبری بیگم کا ناول گودڑ کا لال 1907 میں منظر عام پہ آیا۔ وہ بھی عورت کی جدید تعلیم کی قائل ہیں۔ اس کے علاوہ نظر سجاد کا ناول اختر النساء بیگم تعلیم نسواں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ طیبہ بیگم کا ناول حشمت النساء اور انوری بیگم، اس کے علاوہ عباسی بیگم کا ناول زہرہ بیگم، اور حمیدہ سلطان مخفی کا ناول ثروت آرا بیگم، اور بیگم شاہ نواز کا ناول حسن آرا جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ صغرا ہمایوں کا ناول مشیر نسواں قابل ذکر ہے۔ ان تمام ناولوں میں ان خواتین ناول نگاروں نے عورت کی ذات کو کسی نہ کسی انداز سے موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور افسانہ نگار پریم چند نے بھی اپنے ناولوں میں، جن میں اسرار معاہد، ہم خرما و ہم ثواب، جلوہ ایثار، بیوہ، بازار حسن، گوشہ عافیت، نرملا، غبن، چوگان ہستی، پردہ مجاز، میدان عمل اور منگل سوتر جیسے اپنے مشہور ناولوں میں انہوں نے عورت کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں، اس پہ ہونے والے مظالم، اس کے مسائل کو اجاگر کیا۔ پریم چند ہمیں اپنے عہد کی عورت کی زندگی سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ بے جوڑ کی شادی کی مخالفت کرتے ہیں اور بیوہ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، اور وہ ایک تعلیم یافتہ عورت چاہتے ہیں جو کہ سیاسی اور معاشرتی حوالے سے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ اس کے علاوہ سجاد ظہیر وہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے لندن کی ایک رات اپنے مشہور ناول میں ایک ایسی عورت کا تصور پیش کیا ہے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے شہر سے ہی نہیں بلکہ اپنے ملک سے بھی باہر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قاضی عبدالغفار نے 1933 میں لیلا کی خطوط جیسا مورکۃ العارا ناول لکھ کر عورت کی نفسیات کو موضوع بنایا، اور عورت کی زبانی انہوں نے معاشرے کی فرسودہ روایات کے خلاف احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ کرشن چندر کا ناول شکست بھی اس حوالے سے قابل ذکر ہے، اور عصمت چغتائی کے ناول ٹیڑھی لکیر، معصومہ، اور عزیز احمد کے ناول ایسی بلندی ایسی پستی میں بھی انہوں نے معاشرتی گھٹن عورت کی تو عزیز احمد نے عورت کی زندگی کو لا خطرات، اس کی گھٹن، اس کی بغاوت، قربانی، اس کی قوت برداشت کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ صالح عابد حسین نے عذرا کے نام سے 1944 میں ناول لکھا۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر ناولوں میں آتش خاموش، راہ عمل، یادوں کے چراغ، اپنی اپنی صلیب، الجھی ڈور، ساتواں آنگن قابل ذکر ہے۔ ان کے ناولوں میں ہمیں متوسط گھرانے کی ایک روشن خیال پڑھی لکھی عورت نظر آتی ہے جس کی اپنی پہچان ہے، جو اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور ناول نگاروں میں قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا اور آخری شب کے ہم سفر، ختیجہ مستور نے اپنے ناول آنگن میں، اور سائرہ ہاشمی نے سیاہ برف میں، جیلانی بانو کا ناول ایوان غزل، ترنم ریاض کا ناول مورتی، انہوں نے بھی مختلف زاویوں سے ہمیں عورت کی ذات، اس کی شخصیت کو دکھایا اور عورت کی ذات کو موضوع بنایا ہے۔ اور عورت کے وجود کو ہمیشہ سے ہی جنسی آسودگی کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، تو اس حوالے سے اس موضوع پر الیاس احمد گدی کا ناول فائر ایریا، اقبال مجید کا ناول کسی دن، اور مشرف عالم ذوقی کا ناول نیلام گھر بھی قابل ذکر ہے۔ تو عورت کی ذات کو موجودہ دور میں بھی اپنے ناولوں کا موضوع بنایا جا رہا ہے، اور ان تمام ناول نگاروں کا مقصد یہی ہے کہ عورت کو لاحق خطرات، اس کو لاحق مسائل، پریشانیاں، معاشرتی جبر، ظلم اور ناانصافی کو اجاگر کیا جائے تاکہ عورت کی زندگی بھی سہل ہو، آسان ہو، اور وہ بھی ایک باعزت زندگی بسر کر سکے۔ شکریہ۔